جی سائیں، آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ سننے میں آتا ہے جو اولیاء اللہ کی تعداد ہے یہ بہت کم ہے، جو خواص ہیں، جو بزرگان دین ہیں، اور دوسری طرف جو عام عوام ہے ان کے لیے یہ راستہ کافی مشکل لگتا ہے۔ اس میں بہت سی وجوہات ہوں گی جو آپ بتاتے رہتے ہیں۔ تو پوچھنے کی بات یہ تھی کہ جو منشا الہی تھی، جس نے سب چیز کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، اس نے یہ چیزیں اتنی مشکل کیوں بنائی اور رکھی ہیں جو کہ عام عوام کو تک نہیں پہنچ سکتے؟ آپ نے خود ہی اپنے سوال میں جو ہے وہ جواب بھی دیا ہے کہ خاص اور عام۔ اب عام اور خاص کا فرق ہی یہی ہے کہ خاص جو ہے یہ خواص جو ہیں انہوں نے تھوڑا ہی ہونا ہے، تو اپنی تعریف میں ہی جو ہے وہ جواب ہے۔ لیکن آپ کے سوال سے تاثر ایک یہ ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بنا کر پھر شاید جو ہے وہ تفریق جو ہے وہ بھی خود ہی رکھ دی ہے، اور شاید یہاں پر جو ہے وہ خدا کے عدل کا نظام جو ہے اس میں یا تو کہیں تعطل ہے یا پھر کچھ ایسی چیز ہے جو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیے، اب آپ قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ ام الکتاب جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کے راستے مانگنے کی جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ دی ہے۔ جی، تو راستہ جو ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ جی، جو انعام یافتہ ہیں وہ اس راستے پر چلے ہیں، اور اس راستے پر چلنا ہی انعام ہوتا ہے۔ جی، اس نے آپ سے یہ تو نہیں کہا مجھ سے انعام کی جو ہے وہ تمنا کرو یا طلب کرو، وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ جو ہے اس پر چلنے کی کر لو۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ وہ جو راستہ ہے جی بذات خود جو ہے وہ ایک انعام ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے وہ ایک ہی ہے۔ اگر ہم جدید زمانے کی زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک وہ بلو پرنٹ ہے جس کے اندر تمام سر کو رکھ دیا گیا ہے، مطلب سر سے سیکرٹ کو رکھ دیا گیا ہے، تمام راز کو جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے، اور انسان سے جو تقاضا کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں اور مجھے ڈھونڈو۔ جی، اور انسان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو اور جنوں کو پیدا کیا کہ وہ میری عبادت و اطاعت جو ہے وہ کریں۔ تو اب انسان نے جو عبادت و اطاعت کرنی ہے اس میں انسان کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان سب نے ہی عبادت و اطاعت کے اندر جانا ہے، تو تب وہ مکمل ہوگی۔ جی، جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں یہ ساری ایک اصول کے اوپر بنی ہیں کہ اس کے اندر دوئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ عبادت کے اندر دوئی کیا ہے؟ عبادت کے اندر دوئی یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے عبادت کا اور ایک باطن ہے عبادت کا، تو وہ عبادت کبھی تک مکمل عبادت نہیں ہو سکتی جو صرف ظاہر تک جو ہے وہ رہ جائے، اور وہ عبادت بھی بہت بڑے خطرے میں ہے کہ جس کا ظاہر کچھ بھی نہیں ہے جی، اور وہ صرف جو ہے وہ باطن کے اندر جو ہے وہ ہے، اس وقت تک جب تک کہ وہ قیام کی ایک حالت کے اندر جو ہے وہ نہ چلی جائے، یعنی کہ ایک عرصہ ہو جائے اس کے اوپر اور وہ آپ کا مقام بن جائے، وہ آپ کی ایک سٹیٹ نہ رہے، ایک حالت نہ رہے، بلکہ وہ آپ کا سٹیشن جو ہے وہ ہو جائے۔ تو رب کریم نے جو ہے وہ سب انسانوں کو برابر بنایا ہے، اور ان کی فطرت جو ہے وہ بھی ایک جیسی بنائی ہے، اور ان سب کے اندر اہلیت جو ہے وہ بھی ایک جیسی ہی رکھی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ شرف عطا کرنا یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ جی، سمم بکمم والے لوگ بھی تو ہیں نا جی، جن کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ مہریں لگ گئی ہیں، تو خدا تعالیٰ کی منشا جو ہے وہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی ہے کہ جب تک قضائے الہیہ آپ جو ہے اس کو ادا جو ہے وہ نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو جتنے بھی انسان ہیں
ان سب کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راستہ تو مانگیں. جی تو جب آپ راستہ مانگیں اور صرف زبان سے نہ مانگیں، جس طرح کہ میں اور آپ جو ہے وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں وہ راستہ مانگتے رہتے ہیں. جی میں نے کہا نا کہ وہ پھر پورا نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، صرف ظاہر اور زبان کی حد تک رہ گیا. تو جب ہم دل کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ اور شعور کے ساتھ اور زبان کے ساتھ، ہمارا ایمان بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم دل کے ساتھ اقرار نہ کریں اور اقرار باللسان نہ کریں. جی تو اکملیت جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے خود ہی جو ہے اس کو بیان فرما دیا. تو اس نے صرف ہمیں راستہ مانگنے کا کہا ہے. تو جب آپ خلوص نیت کے ساتھ وہ راستہ مانگتے ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور جس راستے پر جو لوگ چلے ان کو انعام ملا، تو وہ خدائے بزرگ و برتر جو ہے وہ آپ کو پھر وہ راستہ عطا کر دیتا ہے. اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ جو صرف انعام یافتہ لوگ ہی جو ہے وہ ہی بخشے جائیں گے. وہ مقربین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، ان کا مقام خدا جانے. جی کیونکہ یہ وہ مقام ہے جس کے مانگنے کے لیے اس نے ہر عوام کو، ہر عام کو جو ہے وہ تلقین کی ہے. جی لیکن وہ غفور الرحیم ہے. جی تو انسان سے خطا بھی ہونی ہے. جی اور وہ بھولکڑ ہے، بھولے گا بھی صحیح، وہ کوشش کرتا جو ہے وہ رہے گا. دیکھیے ایک چیز کو دھیان میں رکھیے گا کہ اگر آپ کسی چیز کی فطرت جانتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کمزوریاں ہیں، جی اور پھر وہ اپنی ان کمزوریوں پر قابو پا کر آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، جی تو وہ آپ کو زیادہ پیارا لگتا ہے. جی تو آپ جو ہے وہ کہیں لڑکھڑاتے بھی جائیں اور کچھ بھی ہو جائے، لیکن پھر کھڑے ہو کر آپ نے پھر اسی کی طرف رجوع کر لیا، رجوع اللہ کر لیا. جی تو یہی انعام کا راستہ جو ہے وہ ہے. اب ہم بیٹھ کر کسی کو نہ شرف دے سکتے ہیں، جی نہ ہماری اتنی قابلیت اور جو ہے وہ اتنی اہلیت ہے کہ ہم جو ہے دے سکیں، اور نہ ہم اس شرف کو مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں. کوئی صاحب مقام شخص ہی کسی دوسرے کے مقام کا تعین جو ہے وہ کر سکتا ہے. جی ویسے تو جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا. جی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کریم سے شکوہ جو ہے وہ اس معنی میں کیا نہیں جا سکتا. اس نے سب کو جو ہے وہ، یار جن لوگوں کے اوپر انعام ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خواص لوگ تو چند سے ہیں، تو ان کی زندگیاں تو پڑھیں کہ وہ کیوں چند ہیں. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گروسری شاپ ہے جہاں سے آپ نے کوئی گھی کا جو ہے وہ ٹین اٹھا کے آنا ہے؟ جی تو یہ تو ایک مجاہدہ ہے. کتنا وقت انہوں نے دیا ہے. آپ بزرگوں کو دیکھتے ہیں جب وہ ایک مقام پر پہنچ گئے، جب وہ غوث ہو گئے، کتب ہو گئے، جی ان سے پہلے کی جو زندگی ہے، جی جب وہ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی جو ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ نکلتے ہیں، جی اور کتنے آرام اور آسائش چھوڑ کر نکلتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ ہیں، آپ آرام و آسائش بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ابراہیم بن ادھم بلخی کے مقام پر بھی پہنچ جائیں. پھر یہ بھی ہو کہ نہیں یہ تو شکوہ ہے، جی یہ تو میرے اللہ نے جڑا ہے وہ صحیح نہیں کیتا، مینوں کیوں نہیں اتھے لے کے گیا. جی تو آپ غیر اللہ سے بھی اٹیچ رہنا چاہتے ہیں، جی اور اللہ کے قرب بھی چاہتے ہیں. تو دونوں چیزیں جو ہے وہ بیک وقت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو ہمیں اپنی ایفرٹ کو جو ہے وہ بھی چیک کرنا ہے. آج کے دور میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں، میری ایک اپنی ذاتی آبزرویشن ہے. غریب کو اپنی غربت کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا دوسرے کی امارت سے اسے تکلیف ہو رہی ہے. جی اب یہی اپلائی اگر ہم اپنی روحانی غربت اور امارت پر کریں نا، تو اس میں بھی یہی ہے. جی ہم ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی ان پٹ نہیں جو ہے وہ ڈالنا چاہتے. کائنات کے راز، جی تخلیق کے راز، جی یہ تو پتہ چل جائے نا محمد عاصم کو اور محمد واصف کو اسی بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے،
جی. اور کسی ایٹم کا راز جاننے کے لیے جو ہے وہ اسے 18 سال کی جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل کرنا پڑے, اپنا ملک چھوڑ کر جو ہے وہ کسی اور ملک میں اور پھر کسی سائنسدان اور لیب کے اندر جو ہے وہ بھی رہنا پڑے. جی, تو اتنی چھوٹی سی چیز کے جاننے کے لیے اتنا بڑا ایفرٹ, اور کائنات کو جاننے کے لیے اور اس کے راز کو جاننے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ فوری مل جائے. پھر دوسرا, یہ کوئی اسکول تھوڑی ہے جہاں پر آپ نے پرائیویٹ ایجوکیشن ہے کہ آپ نے پیسے دے دیے اور آپ کو مل جائے گا. جی, یہ تو زندگی ہے. جی, اس میں آپ کو زندگی دینا پڑتی ہے. جی, کیونکہ یہ وہ راز ہے. انعام یافتہ لوگوں کا یہ آپ ذکر کر رہے تھے نا, انعام یافتہ کون ہے؟ وہی جو اب تک زندہ ہیں. جی, وہ جن کے آستانوں پر ابھی بھی روشنی ہوتی ہے اور چراغ جو ہے وہ جلتے ہیں اور لنگر جو ہے وہ بانٹے جاتے ہیں اور بلا دعوت کے لوگوں کے قافلے در قافلے آئے جاتے ہیں. جی, وہ زندہ لوگ ہیں نا. جی, تو انہوں نے اپنی زندگی دی ہے اس حیات جاویداں کو پانے کے لیے. جی, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور جتنے بھی اس ویڈیو کو جو ہے وہ دیکھیں گے سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اندر وہ جذبہ جو ہے وہ پیدا کر سکیں اور خدا سے شکوہ کرنے کی بجائے جو ہے وہ ہم تھوڑی ہمت کریں. اور ہے صرف ہمت کرنے کی بات. میں آپ کو یقین, آپ کبھی صحرا میں گئے؟ ہاں, تو صحرا میں جو ہے وہ ایک بڑا ایک دلچسپ سا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ صحرا میں جو اونٹ والے ہوتے ہیں, جو شتربان ہوتے ہیں, اب صحرا میں کچھ ایسا تو ہے نہیں جہاں پر وہ کوئی قلعہ ٹھونک کر جو ہے وہ اونٹ کو باندھ سکیں. تو جب رات ہوتی ہے تو وہ ایک بڑا خاص طریقہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں, اور وہ خاص طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ کو سامنے بٹھا دیتے ہیں اور پھر ایک خیالی سا رسہ ہوتا ہے, وہ خیالی رسہ اس اونٹ کی گردن میں باندھ دیتے ہیں اور پھر وہی رسہ لا کر ایک خیالی قلعہ سا جو ہے وہ زمین میں ٹھونک دیتے ہیں. ہوتا نہیں ہے, وہ رسہ ہے نہیں. جی, صرف ایک خیال سے اور ایک تصور سے اس اونٹ کو باندھ دیا جاتا ہے اور وہ اونٹ جب صبح اٹھتے ہیں تو اسی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے. تو ہم لوگ بھی جو ہے وہ شاید اسی خیالی اور تصوراتی زنجیر کہہ لیں آپ یا رسہ کہہ لیں, اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا اور مادہ کو چھوڑنا جو ہے یہ ہم سے نہیں ہوگا, یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ نے ایک چیز کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا, آپ اس راستے پر چلے ہی نہیں, تو تب تک تو وہ آپ کو مشکل لگے گی نا. تو پہلا قدم تو اٹھائیے, اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک قدم اٹھاؤ تو میں تمہاری طرف جو ہے وہ 10-11 قدم آتا ہوں. جی, تو پھر کس بات کا شک ہے؟ ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے. ایک قدم اٹھائے عام تو وہ خواص کے رستے کے اوپر جو ہے وہ چلنے لگتا ہے. جی, اور قرب تو خدا دیتا ہے نا. جی, آپ 100 قدم بھی اٹھاتے رہیں تو اس تک نہیں پہنچ سکتے. جی, اور ایک قدم بھی اٹھا لیں تو وہ آپ کے پاس تو آ سکتا ہے نا. جی, تو بس یہی کہانی. شکریہ.